عبادت کو محض چند رسوم کی ادائیگی تک محدود نہ سمجھیں۔ عبادت کا تصور ایک بہت وسیع تصور ہے، آپ کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کل وقتی عمل ہے، جز وقتی نہیں۔ ہمہ وقت آپ اس آزمائش میں ہیں، عبادت کی آزمائش میں، اور اس آزمائش میں جو ایمان آپ سے تقاضا کر رہا ہے۔ ہمہ وقت باطل اور طاغوت سے برسر پیکار ہیں آپ، ہمہ وقت آپ کی شیطان سے جنگ ہے، اور یہ جنگ آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں نقصان اٹھانے پڑیں گے، تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، تب جا کے اس آزمائش میں پورا اتر سکیں گے۔ اگر ہم یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہمارا قول محض قول ہے، ہم نے اس کی تصدیق نہیں کی، ہم نے خالی زبان سے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ تصدیق کریں گے، اس پہ جم جائیں گے، اس پہ ڈٹ جائیں گے، اس پہ استقامت اختیار کریں گے تو وہ تقاضا کرے گا کہ آؤ قربانیوں کے میدان میں آ جاؤ، آؤ اپنا گھر بار لٹاؤ، اپنا مال لٹاؤ، اپنا وقت لٹاؤ۔ اس کے لیے ہم تیار نہیں کہ جو ظہور کا تقاضا کرے تو پھر ان تقاضوں کو پورا کیا جائے، پھر اس کے لیے قربانیاں دی جائیں۔ کون سی قربانیاں دوستان محترم؟ وہی قربانیاں جو آج ہم غیر اللہ کے لیے دے رہے ہیں، وہی قربانیاں۔ کیا آج غیر اللہ کے لیے جانیں نہیں لٹائی جاتی، مال نہیں لٹائے جاتے، اپنی صلاحیتیں نہیں صرف کی جاتی ہیں؟ اگر ان کی خاطر یہ قربانیاں نہ دی جائیں تو وہ مسند اقتدار تک کیسے پہنچیں گے؟ وہ کون قربانی دیتا ہے؟ آپ دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں۔ ہم ان کے لیے دن رات لڑتے ہیں، ان کے لیے گالیاں کھاتے ہیں، ان کے لیے جیلوں میں جاتے ہیں، ان کے لیے پھانسیوں پہ چڑھتے ہیں، کوڑے کھاتے ہیں۔ یہی کام اللہ کے لیے کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ان کے لیے کرو گے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، وہ تو تمہیں استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تم مسلمان ہو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، اپنی ذمہ داری کو ادا کرو۔ یہی کام جو تم ان کے لیے کر رہے ہو، اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ ان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو، اللہ کے لیے فقط نمازیں، فقط اللہ ہو، فقط اللہ ہو، فقط اللہ ہو، اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ پھر کہتے ہو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت تم ان کے لیے ان کی کرتے ہو جن کے لیے سب کچھ کرتے ہو۔ اللہ کے لیے کرتے کیا ہو کہ اللہ کی عبادت کے دعوے دار ہو؟ ہاں، اللہ کے لیے وہ سب کچھ کرو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو دوستان محترم، ہمیں اس فلسفے عبادت کو سمجھنا ہے، صحیح تصور عبادت کو سمجھنا ہے اور اس کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے، ہو نہیں سکتا کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں غلبہ عطا نہ کرے، ہو نہیں سکتا کہ اللہ ہمیں آخرت میں اجر عطا نہ کرے، پھر جنت بھی ہماری، پھر یہ دنیا بھی ہماری۔ لیکن آزمائش شرط ہے، اللہ اس ایمان کو آزمائے گا جو ہم لے کر آئے ہیں، جس کا ہم دعویٰ رکھتے ہیں، اللہ اس ایمان کو آزمائے گا، ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو دوستان محترم، ہم اس آزمائش میں پڑنا نہیں چاہتے۔ وہ آزمائش تو اس ایمان کا تقاضا ہے جو ہم لے کر آئے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم وہ ایمان لے کر ہی نہیں آئے،
ہم محض زبان سے دعویٰ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اگر ہم وہ ایمان لے کر آئے ہیں تو پھر اس کے تقاضے کے طور پہ اس آزمائش کی بھٹی سے گزرنا پڑے گا. اس کے لیے پھر یہ ساری صعوبتیں برداشت کرنی پڑے گی، تب جا کے اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو.